جی اب ہم غزہ کی صورتحال کی بات کریں گے نادیہ. عالمی امدادی تنظیموں اور انسانی حقوق کے گروپس نے غزہ میں قحط کی صورتحال کو انتہائی سنگین قرار دیا اور یہ خبردار کیا ہے کہ علاقے کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. ان تنظیموں نے عالمی برادری سے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے اور برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز، اس کے ساتھ ساتھ سیو دی چلڈرن اور آفسکام سمیت 100 سے زائد عالمی تنظیموں نے مشترکہ بیان جاری کیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اہلکار اور غزہ کے عوام موت کے دہانے پر ہیں. اقوام متحدہ نے بتایا کہ اسپتالوں میں غذائی قلت کی وجہ سے مریض شدید کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں اور کچھ افراد سڑکوں پر گر کر بے ہوش بھی ہو رہے ہیں. تو بڑی الارمنگ صورتحال ہے. تو ہمیں اس پر ہم ذرا بات کریں گے. غزہ پر انسانی المیہ اس وقت دیکھا جا رہا ہے. ڈاکٹر صابر ابو مریم نے میں جوائن کیا جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں پیلسٹائن فاؤنڈیشن کے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے رائزنگ چائلڈ میں وقت دیا. جی بہت بہت شکریہ جناب. جی مجھے یہ بتائیں سر کہ اب ہم یہ سوچ سکتے ہیں، حالانکہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، کہ شاید عالمی تنظیمیں کچھ جاگیں گی یا یورپ شاید جاگ رہا ہے. اس کانٹیکسٹ میں ہم گفتگو کا آغاز کریں گے کہ فرانس نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ایک فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. اس سے غزہ کے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا ہی کہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر آپ یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیے جہاں تک یورپ کی بات ہے تو یورپ کے عوام تو ہمارے سامنے ہیں. یورپ کی پبلک، یورپ کی جو پاپولیشن ہے وہ تو فلسطینیوں کے لیے روزانہ سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے اور انہوں نے فریڈم فلوٹیلا ٹائپ کے انہوں نے وہ امدادی قافلوں کو بھی بھیجنے کی کوشش کی ہے. لیکن جو حکومتیں ہیں، جو مصیبت ہے، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ فرانس نے کہا ہے کہ ہم تسلیم کر لیں گے فلسطینی آزاد ریاست کو اور پھر اس سے فلسطین کو کیا فائدہ. بالکل یہی سوال اس وقت اٹھ رہا ہے کہ بھائی آپ کے ان بیانات سے، ان مذمتوں سے، ان قراردادوں سے فلسطینیوں کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ کیا یہ ردی کی ٹوکری ہیں یہ سارے کاغذات؟ کیا یہ سب کچھ ایسے ہی بیکار میں باتیں کی جا رہی ہیں جس کا بالآخر فلسطینیوں کو کوئی فائدہ ہی حاصل نہیں ہوتا ہے؟ تو ہونا یہ چاہیے کہ ان حکومتوں کو غاصب صہیونی ریاست اسرائیل پر ایک دباؤ بنانا چاہیے، ایک بھرپور قسم کا دباؤ. آپ دیکھیں کہ جو عوامی دباؤ ہے، چاہے پورے یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں اور ہمارے ایشیا میں جتنے بڑے بڑے احتجاج، مظاہرے، اور ابھی آپ نے کہا کہ ڈاکٹر وداؤٹ بارڈر، کتنے ہی ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو اپنے اس ذمہ داری کو محسوس کر کے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ وہ غزہ کے لوگوں کے لیے کچھ آکسیجن فراہم کریں. لیکن جو مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے دباؤ کا غاصب حکومت کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا ہے. وہ مسلسل قتل عام کر رہی ہے. نہ صرف ابھی بھوک اور قحط کا مسئلہ ہے، بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جہاں پر کہیں چھوٹے موٹے امداد وہاں پہنچتی ہے بڑی مشکل سے، تو لوگ اگر وہاں امداد جو وہاں پہ امداد لینے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو یہ غاصب حکومت کے فوجی، صہیونی فوجی ان کو ٹارگیٹڈ کلنگ کا نشانہ بناتے ہیں. سنائپر سے بیٹھ کر ان کو دور سے شوٹ کرتے ہیں اور وہ انجوائے کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ امداد کے لیے جمع ہوئے تھے. وہ ان کو کیڑے مکوڑوں کی طرح مارتے ہیں. یہ صورتحال تو یہاں تک جا چکی ہے. تو خلاصہ یہ کرتا ہوں کہ جو حکومتیں ہیں، چاہے وہ مغربی حکومتیں ہیں، چاہے وہ ہماری مسلمان حکومتیں ہیں، یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اس انسانی المیے کے اوپر وہ سنجیدہ ہے، وہ واقعی انسانیت کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر غاصب اسرائیل کے اوپر ایک بھرپور قسم کا ایک امبارگو لگانا چاہیے، ایک دباؤ لگانا چاہیے. ہر وہ مسلمان ملک جس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں اسے ختم کرنے چاہیے. اسی طرح یورپی ممالک کو چاہیے کہ زبانی جمع خرچ کی بجائے ان کی حکومتیں بالکل جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا اسٹیٹ کو. ناؤ واٹ؟ تو مطلب پھر اس کے بعد اگر کسی اسٹیٹ پہ کوئی ایسے جاریت کر رہا ہے تو آپ اس کے اگینسٹ کیا کریں گے؟ باقی اس بیان کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. پھر اب اور کیا ہوتا ہے، میڈیا پھر ان چکروں میں لگ جاتا ہے. دیکھیں جی اس کا اثر کیا ہوگا، اسرائیل کیسے ریئیکٹ کرے گا، یو ایس کیا کہے گا، ان باتوں کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر فوکس غزہ کے لوگوں سے ہٹ جاتا ہے. دیکھیے جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ فلسطینی آزاد ریاست کو تسلیم کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ فلسطین تو فلسطین ہے، اس کے اوپر جس نے قبضہ کیا ہے یہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لینے کی بات نہیں کرتے. جب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک چھوٹی سی فلسطینی آزاد ریاست جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس میں یہ غزہ نہیں ہے، جس میں اور بہت سارے علاقے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مغربی حکومتیں دوسری طرف ایک خاموش طریقے سے، سائلنٹ طریقے سے جو غاصب اسرائیلی قبضہ ہے، جو ناجائز ہے، جو اللیجیٹمیٹ ہے، اس کو قانونی حیثیت اس کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں. جی بالکل. اچھا لیکن ایک طرف یہ اور دوسری طرف یہ بھی خبر آئی ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ بہت ایکٹیو متحرک تھے کہ یہ مسئلہ انہوں نے حل کرانا ہے، پیس لے کے آنا ہے،
لیکن یو ایس اور اسرائیل کی ڈیلیگیشنز نے واپس بلا لیا یو ایس نے، اور وہ انٹرسٹ اب ڈونلڈ ٹرمپ شو نہیں کر رہے. اس پیش رفت کو کیسے دیکھتے ہیں آپ جو ٹاکس ہو رہی تھی؟ دیکھیے میں پولیٹیکل سائنس کا طالب علم ہوں. میں بڑی سادہ طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ان کے ساتھ جو لوگ امیدیں وابستہ رکھتے ہیں انہیں نہیں رکھنی چاہیے. یہ پل میں توشہ ہے، پل میں مالا ہے. کسی وقت یہ کچھ ہے، کسی وقت یہ کچھ ہے. یہ ان کی باتوں کا کوئی اعتماد نہیں ہے. حقیقت اس کے برعکس ہے. جو ایران اور اسرائیل کی 12 دن کی جنگ ختم ہوئی ہے، جو 12ویں دن، اس کے بعد سے اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ یہی امریکی حکومت، یہی جرمنی، یہی اٹلی اور باقی مغربی ممالک اسرائیل کو باقاعدہ ویپن وہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں. پورے جہاز وہاں پہ لینڈ ہو رہے ہیں. وہاں پر ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو دوبارہ سے ایک نئی اور جدید ٹیکنالوجیز کی مدد سے اس کو دوبارہ انہینس کیا جا رہا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 50-50 چانس ہے کہ یہ ایک نئی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. تو ان سے یہ امید رکھنا کہ یہ جنگ کو بند کریں گے، میرے نزدیک ایز اے سیاسی طالب علم کے عنوان سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کوئی امکانات اس وقت موجود وہ نظر نہیں آتے. صرف جنگ بندی اگر ہو سکتی ہے تو وہ فلسطینیوں کی وہ مرضی کے مطابق ہونی چاہیے. فلسطینی عوام اس زمین کے اوریجنل باشندے ہیں، وہ اس زمین کے اینسسٹر ہیں. چاہے اس فلسطینیوں کے اندر یہودی فلسطینی ہو، چاہے عیسائی فلسطینی ہو، چاہے مسلمان فلسطینی ہو. یہ سارے 1948 تک ساتھ رہتے تھے. ان کی زمینوں پہ قبضہ ہوا ہے، ان کے گھروں پہ قبضہ ہوا ہے. یہ میٹر ایڈریس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دوسرے میٹرز کو بیچ میں لا کر یہ اصل مسئلے کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ٹرمپ جو اپنے آپ کو میسنجر آف پیس جو بن کے شو کر رہے ہیں، میں ان سے ایگری نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ خود اس پوری جینوسائیڈ کے اندر جو اب تک ہو رہی ہے 7 اکتوبر کے بعد سے اسپیشلی، اس میں امریکی حکومت چاہے بائیڈن ہو یا چاہے ٹرمپ ہو، یہ دونوں برابر کے اس کے اندر مجرم ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ اس خطے کے لیے آگے فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں؟ اسرائیل کا کیا پلان ہے؟ ہر جگہ وہ جنگ شروع کر رہا ہے. دیکھیے یہ پلان تو آج ہمارے سامنے ہے. بالکل یہ آپ کے سوال کے اندر یہ جواب اس کے اندر موجود ہے. وہ لبنان کے اوپر حملہ آور ہے. لبنان میں حالانکہ اس نے جنگ بندی کا معاہدہ کیا ہے، لیکن روزانہ وہاں بمباری کر رہا ہے، لوگوں کو قتل کر رہا ہے. وہ یمن پہ بمباری کرتا ہے، وہ شام کے اوپر بمباری کر رہا ہے. آپ دیکھیے کہ اب تو شام کی حکومت پہلے والی حکومت وہ نہیں رہی. اب تو امریکی صدر ٹرمپ نے بھی ان کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، ان کے ساتھ تصویریں بنائی ہیں، ان کے اوپر پابندیاں ہٹائی ہیں. یہی پچھلے سوال کا بھی جواب اس کے اندر موجود ہے کہ اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا ملک اس خطے میں جو تھوڑی سی طاقت رکھے گا، جو تھوڑا سا ہمارے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، اس کی دفاعی ٹیکنالوجی کو، اس کی دفاعی صلاحیت کو ختم کر دو. اور یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مستقبل میں اگر اسرائیل کے یہ جو عزائم ہیں، جو توسیع پسندانہ عزائم ہے جو ہمارے سامنے 48 کے بعد سے نظر آ رہے ہیں، کہ اس نے جارڈن کو، ایجپٹ کو، اسی طرح سیریا، لبنان کے علاقوں پہ قبضہ کیا ہے، اب وہ آگے بڑھ کر مزید علاقوں پہ بھی قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. لہذا فیوچر میں اسرائیلی توسیع پسندانہ جو عزائم ہیں، جنہیں گریٹر اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو روکیں. ممکن ہے کہ کل عراق کی باری ہو، پھر آپ نے دیکھا ایران کے اوپر بھی وہ حملہ کر چکے ہیں. ممکن ہے ترکی کی باری ہو، سعودی عرب کی باری ہو. بالکل ایسا ہی ہے. یہ بالکل لمحہ فکریہ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب.